مارچ کے آخر میں سلطان محمد اپنے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے لشکر اور ساتھ ساتھ 70 چھوٹی توپیں اور اس کے علاوہ ڈارڈنلز گن، جس کو آپ سپر گن کہہ سکتے ہیں، اور 300 بحری بیڑے لے کر قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے نکل پڑا۔ بحری بیڑے تو سلطان نے پہلے ہی قسطنطنیہ کو جانے والے تمام سمندری راستوں پر نصب کر دیے تھے تاکہ کسی قسم کی بھی امداد سے قسطنطنیہ کو محروم رکھا جا سکے، اور جبکہ قسطنطنیہ میں گرجا گھروں میں عبادتیں ریاضتیں کی جا رہی تھیں اور دعائیں مانگی جا رہی تھیں اس عظیم لشکر سے فتح کے لیے، اور ان کے پاس تقریباً اپنی 7,000 کی فوج تھی، لیکن بعد میں یورپ سے پوپ نکولس V کی مدد سے کچھ تیر انداز مزید ان کی فوج میں شامل ہو گئے، اور دیگر جنیوا سے جسٹینیانی کے ہمراہ کچھ سپاہی بھی قسطنطنیہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے، اور یوں قسطنطنیہ کی فوجی تعداد تقریباً 9,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کا سارا پس منظر ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ سلطان محمد کی تربیت مولانا گورانی اور شمس الدین جیسے عظیم علماء کرام کے زیر سائے میں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ جنگ کے میدان میں بھی دینی تعلیمات کو مد نظر رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے اس دور کی باقی فوجوں کے برعکس یہ راستے میں آنے والے دیہات اور چھوٹے شہروں کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور جوں جوں یہ لشکر آگے بڑھتا جاتا تھا سلطان کی فوج کا ایک دستہ اس لشکر اور خاص طور پر توپوں کے لیے راستہ ہموار کرتا جاتا تھا، اور اسی فوج میں ہر ایک ضروری کام کے لیے مختلف دستے موجود تھے، اور جن کی جس وقت ضرورت پڑتی وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے تھے۔ اور پھر 3 اپریل 1453 کو سلطان محمد کا یہ عظیم لشکر قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ گیا، اور وہاں پر ہی اس نے پڑاؤ ڈال لیا، اور اب سلطان کے سامنے وہ عظیم الشان شہر تھا جس کو فتح کرنے کا خواب مسلمان تقریباً 700 سالوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اپنا پڑاؤ ٹھیک لائکس ویلی کی دیوار کے سامنے ڈالا، کیونکہ اس کا مین ٹارگٹ ہی یہ سب سے کمزور دیوار لائکس ویلی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی فوج کو تقریباً 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے سامنے اس کی 50,000 جینیسری فوج اور گھڑ سوار سپاہی تھے۔ اس کی دوسری جانب وہ تمام پیدل فوج تھی جو اناطولیہ سے سلطان کے ہمراہ تھی، اور یہ فوج جنگی اعتبار سے بڑی مہارت رکھتی تھی، اور جبکہ تیسری اور آخری جانب 70,000 سے 1 لاکھ کی فوج نصب تھی۔ یہ باقی فوج کی نسبت اتنی تربیت یافتہ نہیں تھی، اور اس کے علاوہ سلطان کے بحری بیڑے نے بھی مکمل طور پر قسطنطنیہ کو جانے والے تمام راستوں پر محاصرہ کر لیا تھا، اور اس کے تمام بحری بیڑے سی آف مارمرا سے لے کر آبنائے باسفورس تک پھیل گئے تھے اور سلطان کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جبکہ اس کے برعکس قسطنطنیہ کے حکمران کانسٹنٹائن 11 نے اپنی تقریباً ساری فوج ان عظیم دیواروں پر نصب کر دی، اور ساتھ ساتھ جو قسطنطنیہ کے پاس گنی چنی توپیں تھیں وہ بھی اس نے ان دیواروں پر نصب کر دیں، اور دوسری جانب سی او مارمرا کی طرف اس نے کچھ سپاہی توپوں کے ہمراہ نصب کر دیے، اور جبکہ تیسری جانب گولڈن ہارن کی طرف اس کے بحری بیڑے زنجیر کی دوسری جانب موجود تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 20 سے 25 تھی۔ یہ حصہ زنجیر کی وجہ سے پہلے ہی محفوظ تھا، تو اسی وجہ سے کوئی فوج تعینات نہیں کی گئی، اور اب یہ شہر چاروں طرف سے عثمانی سلطنت کے گھیرے میں تھا۔ اور 5 اپریل کو سلطان نے بازنطینی شہنشاہ کو فوری طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس پر سلطان کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا، اور جواب موصول نہ ہونے کی وجہ سے 6 اپریل کی صبح سلطان نے اپنی تمام توپیں نصب کر لیں، اور ساتھ ہی اپنی سب سے بڑی توپ سپر گن ڈارڈنلز گن کو بھی نصب کر لیا، اور یوں سلطان کی توپیں اب حملے کے لیے تیار تھیں۔ اور پھر سلطان محمد اپنی ڈارڈنلز گن کے پاس آتا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ پہلا گولہ داغنے کا حکم دیتا ہے، اور پہلے گولے سے ہی قسطنطنیہ کی دیواریں تھر تھرا جاتی ہیں، کیونکہ اس توپ کے گولے کا وزن ہی تقریباً 600 کلو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی توپیں تھیں وہ بھی گولے برسانے لگیں، اور یوں یکے بعد گولہ باری سے قسطنطنیہ کی دیواریں تھر تھرانے لگیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو قسطنطنیہ کے پاس توپیں تھیں وہ اتنی پائیدار نہیں تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان میں کچھ توپیں پھٹ بھی گئیں، اور پھر عثمانی توپوں کی گولہ باری سے دیواروں میں شگاف پڑنے لگے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بازنطینی فوج ایک مسالہ تیار کر کے ان دیواروں پر گرا دیتی تھی تاکہ دیواروں میں مضبوطی پیدا رہے، لیکن اتنی بڑی توپ اور 600 کلو وزنی گولوں کے آگے کب تک یہ دیواریں کھڑی رہ سکتی تھی، اور تقریباً 4 سے 5 دن کی گولہ باری سے بیرونی دیوار کا چند حصہ گرنے لگا،
اور پھر بازنطینی سپاہی بجری، ریت اور بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ اس حصے کی مرمت کرنے لگتے، جبکہ دوسری جانب سلطان کے پاس جو بڑی توپ تھی وہ بھی ٹوٹنے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گولہ باری کرنے کے بعد یہ توپ جلدی ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ایک دن میں چند ہی گولے برسا سکتی تھی، اور بازنطینی یہ وقت قیمتی سمجھ کر دیواروں کی مرمت کر لیتے تھے۔ لیکن سلطان محمد اتنا پرجوش تھا کہ اس نے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے اپنے سپاہی قسطنطنیہ کے اندر بھیجنا چاہے، لیکن جب یہ سپاہی دیوار پر چڑھنے لگے تو بازنطینی تیر اندازوں کی طرف سے خوب تیر اندازی کی گئی اور ان پر گرم تیل گرا دیا جاتا، اور پھر اسی وجہ سے تقریباً 300 عثمانی سپاہی شہید بھی ہو گئے۔ اور یہاں پر سلطان کی پریشانیوں کا آغاز ہوا جب ڈارڈنلز گن فائر کرتے کرتے مکمل پھٹ گئی، گن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ اس گن کو چلانے کی مہارت رکھنے والے بھی کچھ زخمی ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر اربن جس نے یہ ڈارڈنلز گن بنائی تھی وہ بھی مارا گیا۔ لیکن سلطان نے پھر اس توپ کا عارضی حل نکال لیا اور اس کی نال پر عارضی طور پر بڑے بڑے رنگز چڑھا دیے گئے اور اس کو وقتی طور پر گولہ باری کرنے کے لائق بنا لیا گیا۔ اور دوبارہ قسطنطنیہ پر گولوں کی برسات ہونے لگی، لیکن دوسری جانب پوپ نکولس V کی طرف سے کچھ بحری بیڑے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آ گئے۔ اس میں خوب کھانے کا سامان اور کچھ سپاہی شامل تھے، اور یہ امداد آنے کی وجہ سے سمندری محاذ پر بھی گہما گہمی شروع ہوگی، اور اس امداد سے قسطنطنیہ کی امیدیں اور بڑھنے لگیں، اور عثمانی بحری جہاز گولڈن ہان کی طرف بڑھنے لگا تو گولڈن ہان میں موجود بڑے بڑے قسطنطنیہ کے بحری بیڑے نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن یہاں بھی سلطان کی پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ ایک نئی پریشانی وہ یہ کہ ہنگری کے حکمران نے عثمانی سلطنت کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کو توڑ دیا۔ ہنگری کی ریاست جو عثمانی سلطنت سے مقابلے میں تو چھوٹی تھی مگر ایک طاقتور ریاست تھی، اور اب سلطان محمد کے حوصلے بھی پست ہونے لگے یکے بعد ناکامیاں اور پریشانیاں دیکھنے کے بعد، کیونکہ ہنگری کی ریاست اب عثمانی لشکر پر پیچھے سے حملہ کر سکتی تھی اور اپنی بیٹل آف ورنا کی شکست کا بدلہ لے سکتی تھی۔ لیکن سلطان نے اپنی سرگرمیاں کم نہ کی اور اپنے حملے میں اور تیزی کر دی اور بڑی توپ کو جوڑنے کے بعد مزید گولہ باری کرنے لگا۔ لیکن دوسری طرف جو امداد پوپ نکولس V کی طرف سے آئی تھی ان کا سامنا ہوا سلطان کے بحری بیڑے سے جو سی او مارمرا میں تعینات تھے، اور سلطان کے بحری بیڑے کی نسبت یہ بحری بیڑے بہت بڑے تھے، اور اسی وجہ سے ان پر عثمانی بحری بیڑوں کی بمباری کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہو رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان بحری بیڑوں نے کچھ عثمانی بحری بیڑے تباہ بھی کر دیے اور پھر آسانی سے گولڈن ہارن میں داخل ہو گئے۔ اور جب سلطان کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور وہ سی او مارمرا کے کنارے آ گیا۔ اس وقت سلطان اتنا پرجوش تھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بار بار سمندر کے اندر لے کر جا رہا تھا، اور پھر اس ناکامی کی وجہ سے اس نے بحری بیڑے کے ایڈمیرل بالٹوگلو کو بلایا اور اسے برطرف کر دیا اور ساتھ ساتھ اسے سخت سزا کا حکم دیا اور زندان میں ڈال دیا گیا اور نیا ایڈمیرل حمزہ کو بنا دیا گیا۔ اور اب سلطان محمد کے حوصلے مکمل طور پر پست ہونے لگے۔ پچھلے 40 دن سے اس کے لشکر کو کوئی کامیابی نہیں نصیب ہو رہی تھی، اور اس کو سب سے زیادہ تکلیف یہ بحری بیڑے کی ناکامی کی تھی۔ اور اس ناکامی کے بعد سلطان اتنا مایوس ہو گیا کہ 2 دن سے اپنے خیمے سے باہر نہ نکلا، اور اس کی فوج میں انتشار پھیلنے لگا، بغاوت ہونے لگی، اور بدقسمتی سے یہ بغاوت بھی اس کے وزیر خلیل پاشا کروا رہا تھا، کیونکہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس حملے میں ہماری سلطنت ٹوٹ سکتی ہے، اور سلطان محمد بخوبی یہ بات جانتا تھا کہ خلیل پاشا اس حملے کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن پھر شیخ اکشمس الدین سلطان محمد کے استاد جنہوں نے سلطان کی جگہ جگہ رہنمائی کی تھی، وہ سلطان سے ملنے اس کے خیمے میں گئے اور اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کی ہمت باندھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ شیخ اکشمس الدین سلطان کو ایک بات سمجھاتے ہیں کہ خدا نے صرف تمہیں اس شہر کی فتح کے لیے منتخب کیا ہے، تو تم پھر کیسے ہمت ہار سکتے ہو، اور تمہارے جوانوں کے اندر لڑنے کی ہمت ختم ہو گئی ہے، اور دوسری طرف کافر عید منا رہے ہیں۔ یاد رکھو سخت ہوائیں اونچی پہاڑیوں سے ہی ٹکراتی ہیں۔ اور شیخ شمس الدین کی باتوں نے سلطان محمد کو ایک نئی امید دی۔ سلطان نے پھر دوبارہ اپنی فوج کو منظم کیا، اور اب سلطان یہ بات بخوبی سمجھ چکا تھا کہ اگر قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے تو گولڈن ہارن میں جہازوں سمیت داخل ہونا ہی پڑے گا۔ سلطان ایک ذہین طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے باریک بینی سے تاریخ کا مطالعہ کر رکھا تھا
اور اب سلطان دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔ سلطان جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اس سے پہلے مسلمانوں کے عظیم لیڈر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بحری بیڑے دریائے نیل سے نکال کر خشکی کے ذریعے کھینچ کر بحیرہ احمر میں ڈالے تھے، اور اب سلطان محمد بھی ایسے ہی عظیم مارکے کی کوشش میں تھا۔ اس نے بھی آبنائے باسفورس سے بحری بیڑے نکال کر گلاٹا کے راستے گولڈن ہارن میں پہنچانے تھے۔ پھر سلطان نے گلاٹا کے راستے لکڑیوں کی ایک لمبی سڑک بنوائی اور لکڑیوں کے پہیے بنا کر اس سڑک پر بچھا دیے، اور پھر سلطان کے پاس موجود جتنے بھی جانور تھے ان سب کو سلطان نے ذبح کر کر ان کی چربی کو پگھلوا کر ان لکڑیوں کے پہیوں پر بکھیر دیا تاکہ جہازوں کو کھینچنے میں آسانی ہو۔ لیکن دوسری طرف جہاں سلطان نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سلطان نے یہ چال چلی کہ اس نے ہر خیمے کے آگے 2 سے 3 مشالیں روشن کر دیں تاکہ دشمن کے دل میں خوف پھیلتا جائے اور ان کو کسی قسم کا شک بھی نہ ہو، اور ان کو یہ محسوس ہو کہ عثمانی فوج اپنے خیموں میں ہی ہے اور ان کی تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر سلطان نے تقریباً 80 بحری بیڑے گولڈن ہارن میں پہنچا دیے، اور سلطان کا گولڈن ہارن میں پہنچنا تھا کہ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ وہ ہوا تھا جس کی وہ توقع ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر اسی وجہ سے کانسٹنٹائن 11 نے اپنے کچھ دستے گولڈن ہارن والی دیوار پر تعینات کر دیے، جس کی وجہ سے جو سامنے کی دیواریں تھیں ان کا دفاع کمزور ہونے لگا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی سپاہی یکے بعد دیواروں پر حملے کرنے لگے اور اس پر چڑھنے کی کوششیں کرنے لگے، مگر سب ناکام ہوتی گئی، یہاں تک کہ عثمانیوں نے لکڑی کے بڑے بڑے ٹاورز بھی استعمال کیے، مگر بازنطینی سپاہی اوپر سے تیر اندازی کرتے اور ان پر گرم تیل پھینکتے تھے، اور گولڈن ہارن میں موجود جہاں سلطان کے بحری بیڑے بھی داخل ہو گئے تھے وہاں بھی سلطان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اور سلطان کے 2 سے 3 بحری جہاز بھی ناکارہ ہو گئے۔ لیکن بازنطینی حکومت کے بھی 2 سے 3 جہاز عثمانی بحری بیڑوں نے ناکارہ کر دیے تھے، اور سلطان نے محاصرے کے وقت ایک دستہ سرنگوں کے لیے بھی رکھا تھا، اور جو دستہ سرنگیں کھود رہا تھا اسی دوران بازنطینی سپاہیوں کو معلوم ہو گیا کہ زمین میں سرنگیں کھودی جا رہی ہیں، تو انہوں نے سرنگ میں پانی چھوڑ دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس بار بھی سلطان کو کامیابی نہیں نصیب ہوئی، اور کانسٹنٹائن کا مقصد فوج کو تھکا کر نڈھال کر دینا ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ پچھلے 50 دن سے یہ فوج تھک چکی تھی، نڈھال ہو چکی تھی، اور اب دوبارہ ہمت ہار رہی تھی۔ لیکن سلطان نے اپنے ایک عظیم لیڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے پھر اپنے پورے لشکر کو ایک آخری حملے کے لیے آمادہ کر لیا اور کہا کہ اس بار اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو محاصرہ ختم کر دیں گے، اور اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور ان سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں سلطان کے یہ الفاظ تھے: جوانوں، میں اپنی پوری زندگی فاتح ہی رہا ہوں اور میں نے کئی قلعے فتح کیے ہیں کیونکہ میری فوج میرے ساتھ تھی۔ ہمیں دشمن کو دکھانا ہے کہ ہم عثمانی ترک ہیں، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ مکمل یقین کے بنا اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور سب فتح کی نیت کر لو، ہم یہ شہر ضرور فتح کریں گے۔ اور پھر سلطان نے ایک آخری حملہ کیا، لیکن حملے سے پہلے 2 دن تک دن رات خوب گولہ باری کی گئی، اور پھر اسی وجہ سے دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پڑنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان اپنے سپاہیوں کے حوصلے بھی بڑھاتا جا رہا تھا اور انہیں ہمت دیتا تھا۔ اور پھر سلطان نے ایک آخری حملہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ناتجربہ کار فوج کو آگے دھکیلا اور پوری عثمانی فوج دیواروں کی جانب ٹوٹ پڑی۔ اصل میں سلطان کا مقصد یہ لائکس ویلی کی دیوار تھی جو گولہ باری سے ٹوٹ چکی تھی اور کافی کمزور ہو گئی تھی، لیکن سلطان کی ناتجربہ کار فوج کو بھی کامیابی نہ ملی اور ہزاروں کی تعداد میں یہ مارے گئے۔ بازنطینی فوج کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی، مگر اس کا سپہ سالار جسٹنیانی تھا جس کی وجہ سے فوج منظم تھی۔ یہ لڑائی تقریباً 2 گھنٹے تک چلتی رہی اور اب دونوں اطراف کی فوجیں تھک چکی تھیں۔ سلطان نے اپنی اس ناتجربہ کار فوج کو پیچھے بلا لیا اور پھر اس نے اپنی تجربہ کار فوج جو بالکل تازہ دم تھی ان کو حملے کے لیے تیار کیا، اور یہ وہ فوج تھی جو سلطان کے ساتھ پیدل فوج تھی جو اناتولیا سے آئی تھی۔ یہ فوج بھی جب حملے کے لیے آگے بڑھی تو ان پر بھی تیر اندازی اور گولہ باری ہونے لگی، اور اسی وجہ سے کئی سپاہی بھی مارے گئے۔
لیکن وہاں سلطان نے ایک رسک لیا اور اپنی توپوں کو گولہ باری کرنے کا حکم دے دیا۔ اس گولہ باری سے سلطان کے اپنے سپاہی بھی مارے جا سکتے تھے، لیکن یہ حملہ کامیاب ہو گیا۔ دیوار کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور ایک بڑا شگاف پڑ گیا، اور اب اس سے سپاہی اندر جانے لگے، لیکن بازنطینی فوج نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں زیادہ اندر نہیں آنے دیا۔ سلطان نے جو گولہ باری کا حکم دیا تھا اس کا مین مقصد ان تیر اندازوں اور سپاہیوں کو پیچھے دھکیلنا تھا جو اس کی پیدل فوج پر تیر اندازی اور گولہ باری کر رہے تھے، لیکن اس سے سلطان ہی کو فائدہ ہو گیا۔ جو سپاہی شگاف سے اندر داخل ہو گئے تھے وہ بھی تقریباً 2-3 گھنٹے لڑنے کے بعد بازنطینی فوج نے پیچھے دھکیل دیے اور یہاں تک کہ شہر سے باہر نکال دیے، اور اب سلطان نے اس فوج کو بھی واپس بلا لیا، اور اب دونوں فوجیں بری طرح تھک چکی تھیں، اور اب سلطان کے پاس صرف اپنی آخری سب سے بہترین سپاہی جینیسری آرمی رہ گئی تھی، یعنی کہ تقریباً 18 سے 20 ہزار سپاہی رہ گئے تھے، اور ان میں تقریباً 10 ہزار جینیسریز تھے۔ اب یہی فوج تھی سلطان کے پاس جو بالکل تازہ دم تھی، مطلب کہ اب اس فوج پر ساری امیدیں تھیں۔ اور جبکہ دوسری طرف کانسٹنٹائن 11 کے پاس پہلے ہی فوجی تعداد تھوڑی تھی، کچھ پہلے ہی جان کی بازی ہار چکے تھے، اور جو بچ گئے تھے وہ بے انتہا تھک چکے تھے، اور سلطان محمد اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آخری دستے کو بھی حملے کا حکم دے دیا، اور اب پوری عثمانی سلطنت کی نظر اس آخری دستے پر تھی۔ اگر ان کو بھی شکست ہوتی تو سلطان کو اب پھر واپس جانا پڑنا تھا، محاصرہ ختم کرنا پڑنا تھا، کیونکہ سلطان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ جینیسری فوج نے اس حملے کو لیڈ کیا اور ایک بھرپور حملہ کیا۔ بازنطینی فوج جو پہلے سے ہی تھک چکی تھی وہ اس بار یہ حملہ روک نہ سکی۔ سلطان کی اس فوج کے دستے نے بھرپور حملہ کیا اور وہ شہر میں گھس گئے، اور یہاں تک کہ کچھ سپاہی ایک خاص دروازے سے دیوار پر چلے گئے۔ یہ دروازہ بازنطینی سپاہیوں سے کھلا رہ گیا تھا، اور سلطان کی فوج کا ایک خاص سپہ سالار جس نے دیوار پر چڑھ کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے بازنطینی سلطنت کا جھنڈا پھاڑ دیا اور عثمانی سلطنت کا جھنڈا اس دیوار پر گاڑ دیا، اور اس خاص سپہ سالار کا نام حسن تھا۔ یہ ہر وقت سلطان کے شانہ بشانہ تھا، اس نے ہر جگہ سلطان کی اطاعت کی تھی۔ اس خاص دروازے کا نام کرکوپوٹا گیٹ تھا، اور یہ حملہ اتنا پرجوش تھا کہ بازنطینی فوج کا سپہ سالار بھی جسٹینیانی اس حملے میں اتنا زخمی ہو گیا کہ مزید لڑ نہیں سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دیوار کا دفاع کمزور پڑ گیا تھا۔ اگرچہ حسن جو کہ سلطان کا خاص سپہ سالار تھا جھنڈا لگاتے وقت اپنی جان گنوا بیٹھا، لیکن اب یہ ترکوں کا جھنڈا باہر کھڑی فوج کو بھی نظر آنے لگا اور قسطنطنیہ میں بھی لہراتا صاف دکھائی دے رہا تھا، اور جھنڈے کو لہراتا دیکھ کر جو فوج باہر تھکی ہوئی کھڑی تھی ان کے بھی حوصلے بلند ہونے لگے، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور جینیسریز کی طرف بھاگنے لگے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 40,000 سپاہی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے اور قسطنطنیہ کے باقی دروازوں کو باہر کھڑے سپاہیوں کے لیے کھولنے لگے۔ اور قسطنطنیہ آج کا استنبول تقریباً 1000 سالوں بعد عثمانی سلطنت نے فتح کر لیا، 29 مئی کو تقریباً 57 دن کے محاصرے کے بعد، اور پھر سلطان محمد ٹوپ کپی نامی دروازے سے شہر میں داخل ہوا، اور قسطنطنیہ کے شہری خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن سلطان محمد نے سب کو اسی شہر میں ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دے دیا، اور ان کو ان کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی مکمل آزادی دی گئی، اور جس کی وجہ سے تمام شہری مطمئن ہو گئے اور سلطان کے شکر گزار ہو گئے، اور یہاں تک کہ سلطان نے ان لوگوں کی جائیدادوں کو بھی نہ لوٹنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کے مشہور گرجا گھر ہیا صوفیہ کو مسجد میں تعمیر کروا دیا، جو کہ بعد میں 19ویں صدی میں مصطفیٰ اتاترک نے میوزیم بنا دیا۔ اس کے علاوہ شیخ اکشمس الدین نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی دریافت کیا۔ آپ قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے دوران شہید ہو گئے تھے، تو سلطان محمد نے اسلامی دنیا کو اس فتح کی اہمیت پر زور دینے اور غازی کے طور پر اپنے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اسی مقام پر سلطان مسجد تعمیر کروا دی، اور آپ کا مزار مسجد کے ساتھ بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ قسطنطنیہ کا نام بدل کر نیا نام اسلام بول رکھ دیا، جو وقت کے ساتھ بدل کر استنبول بن گیا۔ اور اس فتح کے بعد سلطان کو سلطان فاتح اور قیصر روم کے القاب سے نوازا گیا، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 21 برس تھی جب آپ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ لیکن اس فتح کے بعد بھی سلطان اطمینان سے نہیں بیٹھے۔ سلطان نے پھر اگلا محاذ کس ملک کی طرف کیا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں کتنے ملک فتح کیے؟ کیا واقعی سلطان کو قتل کیا گیا تھا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔